ایران امریکہ جنگ کے شعلے پھر بھڑک اٹھے، ایران کے مختلف شہروں میں دھماکے۔ امریکہ نے ایران دی تنصیبات پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ سینٹ کوم کے مطابق ایران کے خلاف حملے اپنے دفاع میں کیے۔ امریکہ نے ایران میں مخصوص اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج نے قشم اور سیرک پر حملے کیے۔ کارروائی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب دینا ضروری تھا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے۔ سیرک میں میزائل حملہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملوں کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے ڈیفنس اور ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ حملوں کے باوجود امن ڈیل پر اثر نہیں ہوگا۔ وائٹ ہاؤس اہلکار کا کہنا ہے کہ ڈیل اب بھی بہت قریب ہے۔ امریکی سینٹ کوم نے ایران میں حملے روکنے کا اعلان کر دیا۔ ہمسایہ ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ایران نے ہمسایہ ممالک کو خبردار کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ہیلی کاپٹر حادثے کو جواز بنا کر ایران پر حملہ کیا، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں امریکی ففتھ فلیٹ اور اردن کے الزرق اور کویت کے علی السالم فوجی اڈے سمیت خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنایا گیا۔ الزرق اڈے پر F-35 ہینگرز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو ہدف بنایا۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی فضائی دفاع کے ہاتھوں امریکی MQ-9 ڈرون تباہ ہوا۔ اردن اور کویت کا فضائی دفاعی نظام کے ذریعے متعدد ایرانی میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکی جارحیت جاری رہی تو اس کا مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ترکی اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی مسترد کرتا ہے۔ امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ کسی بھی جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ خطے میں کشیدگی بڑھانے والوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ کوشش ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکا جائے۔ سفارتکاری ناکام ہوئی تو صدر ٹرمپ کے پاس مزید آپشنز ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی امریکی خبر ایجنسی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا امید ہے ایران سے متعلق جاری صورتحال جنگی دلدل میں تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ تنازعہ طویل جنگ کی شکل اختیار نہیں کرے گا۔ فوجی کارروائی کسی تنازع کا حل نہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوران کشیدگی بڑھانے سے گریز کیا جائے۔ چین کا مشورہ۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران امریکہ اور اسرائیل تنازع نے پورے خطے کو متاثر کیا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ مسائل کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے نکالا جانا چاہیے۔ قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں جاری۔ وفاقی وزراء، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر شریک۔ اجلاس کی تاریخوں میں 4 بار رد و بدل۔ آئندہ مالی سال 2026-27 کے معاشی اہداف، ترقیاتی ترجیحات اور قومی ترقیاتی بجٹ پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق شرح نمو 4% اور اوسطاً مہنگائی 8.2% مقرر کرنے کی تجویز زیر غور۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام اور مجموعی طور پر 4,715 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری متوقع۔ وفاقی PSDP 1,126 ارب اور صوبائی ترقیاتی پلان 3,138 ارب روپے تجویز۔ اجلاس میں وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے وفاقی اور صوبائی ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ، اہم معاشی فیصلوں اور ملک کی مجموعی اقتصادی سمت کے تعین کا بھی امکان ہے۔ وفاقی بجٹ کی تیاریاں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس آج ہوگا۔ سینٹ اجلاس آج شام 4 بجے جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس 5 بجے ہوگا۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس جاری۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں آئندہ مالی سال کے معاشی اہداف زیر غور آئیں گے۔ ترقیاتی بجٹ، معاشی اہداف، شرح نمو کے ہدف کی منظوری متوقع۔ وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی منصوبے زیر غور آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق ترقیاتی بجٹ 4,715 ارب، وفاقی PSDP 1,126 ارب، صوبائی ترقیاتی پلان 3,138 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ بجٹ 12 جون کو پیش ہونے کا امکان ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وفاقی بجٹ پیش کریں گے۔
کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے گرد گھیرا تنگ، شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج۔ شوکت نواز میر اور خواجہ مہران پر تقاریر، تحریروں اور الیکٹرانک مواصلات کے ذریعے بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے۔ مظفر آباد پولیس نے ایک قانونی کارروائی شروع کر دی۔ ایس ایس پی مظفر آباد کو تحقیقات کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ حکومت کے مطابق الزامات مزید تحقیقات کے متقاضی ہیں۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد چالان متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کیس میں مزید پیش رفت تفتیشی رپورٹ کی روشنی میں ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا رابطہ۔ گلگت بلتستان انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد۔ گلگت بلتستان کے امور سے متعلق دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا ساتھ بیٹھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں، ہمارے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہی حکومت بنائے گی۔ پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان میں آزاد ارکان سے مل کر حکومت بنانے پر غور۔ پارٹی سینئر قیادت نے نون لیگ کے بجائے آزاد ارکان کو شامل کرنے کے حوالے سے تجویز چیئرمین پیپلز پارٹی کو دی۔ آزاد ارکان کو شامل کرنے سے پیپلز پارٹی گلگت میں کسی دیگر پارٹی کی محتاجی کے بغیر حکومت بنا پائے گی۔ سینئر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سینئر قیادت کی تجویز پر بلاول بھٹو زرداری حتمی فیصلہ کریں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کا جلد گلگت بلتستان کے دورے پر جانے کا امکان۔ کمیٹی ہے اس کے جو عوامی مطالبات تھے پہلے انہوں نے کیے تھے، بعد میں کیے تھے، تو ہم نے ان کو ایک سپورٹ کیا تھا اور ان کا حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا اور ہم حکومت کے مطالبہ کریں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ ہوا ہے اس پہ من وان عمل کریں۔ جہاں تک ان کی 12 سیٹوں کا تعلق ہے اس پہ ہماری لیڈر آف دا اپوزیشن جو اس میں ہے اے جے کے اسمبلی میں خواجہ فاروق صاحب نے بھی بات کی ہے، ہمارے سردار نیاز اللہ صاحب نے بھی بات کی، جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہے انہوں نے بھی بات کی ہے، اور دونوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آئینی مسئلہ ہے اور اس آئینی مسئلے کا حل ہم آئینی طریقے پہ چاہتے ہیں، تو وہی ہمارا بھی موقف ہے۔ پی ٹی آئی کا گلگت بلتستان میں 8 نشستوں پر کامیابی کا دعویٰ۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا، ہمیں 2 نشستیں دے کر باقی کسی اور کو دے دی گئیں۔ عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا حق حکمرانی اسی کے پاس ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف ہمارا بیانیہ واضح ہے۔ پی ٹی آئی پاور شیئرنگ پر یقین نہیں رکھتی۔ کشمیر کے مسائل کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ ہم پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ ہم نے افواج کی قربانیوں اور کردار کو ہمیشہ سراہا۔ خیبر پختونخوا کو این ایف سی کے مطابق اس کا شیئر ملنا چاہیے۔ بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ کی جی ایچ کیو راولپنڈی آمد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں پاکستان اور بحرین کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر غور۔ دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور۔ بحرینی کمانڈر کی نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ اس سے پہلے لبنانی مسلح افواج کے سربراہ جنرل روڈولف ہائیکل نے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی تھی۔